السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو لائیو ٹیلی کاسٹ میں نے سٹارٹ کی ہے نا، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم کریں سچ کی تلاش، اس لیے میں اس کا نام ہی رکھ رہا ہوں سچ کی تلاش وقار ملک کے ساتھ۔ انشاءاللہ ہم ہر روز کوشش کریں گے کہ جھوٹ کو بے نقاب کریں، اور اگر حکومت کوئی غلطی کرتی ہے تو اس کو بھی سامنے لائیں، اور اگر اپوزیشن اس کی نیت میں جو بھی فطور ہے اس کو بھی سامنے لائیں، اور جو میڈیا کر رہا ہے اس کو بھی سامنے لائیں۔ تو آج کا پروگرام جو ہے وہ تقریباً ہم کریں گے، شارٹ پروگرام کیا کریں گے تقریباً 8 سے 10 منٹ کا، تاکہ آپ لوگوں کا بھی وقت زیادہ ضائع نہ ہو اور لوگ دیکھ بھی لیں، اور ان تک جو معلومات میں پہنچانا چاہتا ہوں وہ پہنچ بھی جائیں۔ سب کو میں یہ کہوں گا کہ ویلکم ہی کروں گا کہ آپ مجھے دیکھتے ہیں، اور اللہ نے کرم کیا ہے کہ اتنی زیادہ فالوئنگ ہو گئی ہے، تو ظاہر انسان اس قابل نہیں ہوتا، لیکن شاید اللہ تعالیٰ انسان کی نیت جانتے ہیں۔ کبھی جان بوجھ کے پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں کی، کبھی کوئی جھوٹ گھڑا نہیں ہے، کبھی بھی کوئی بات کی ہے تو اپنی طرف سے پوری تحقیق کر کے کی ہے۔ اس لیے اب آج کا جو ٹاپک ہے اس پہ بات کرنا شروع کرتے ہیں، کہ جو ایک بہت ہی، میں سمجھتا ہوں کہ ایک اتنا بڑا فیصلہ یہ کر لیا گیا ہے کہ اس کے ریپرکشنز بہت زیادہ ہوں گے۔ مجھے نہیں پتا اس پہ کتنی جو ہے وہ، جسے کہتے ہیں نا آپ کو، کہ برین سٹارمنگ کی گئی ہے، کیسے قائل کیا گیا ہے کہ یہ جو حج کی سبسڈی ختم کی گئی ہے، اس کا ایک تو دینی پہلو ہے، ایک دنیاوی پہلو ہے۔ دنیاوی پہلو یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے دنیا دار لوگ جو ہیں نا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس حج کر لیا تو تھوڑا آدھے اپنے پیسے ملائے، آدھی ظاہر گورنمنٹ بھی 2 لاکھ تقریباً دیتی ہے، تقریباً اتنا ہی ہوتا ہے، 2-2.5 لاکھ، 280 2.5 آپ خود دیتے تھے اور باقی گورنمنٹ دیتی تھی، یعنی آدھے پیسے یا 60% ہمیں دینے پڑتے تھے سرکاری حج میں، اور باقی گورنمنٹ دیتی تھی۔ یہ حج سبسڈی کہلاتی تھی۔ کل کا جس نے پروگرام دیکھا ہے یا جس نے میری وہ ویڈیو دیکھی ہے، اس کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ گورنمنٹ کے پاس سبسڈی دینے کے لیے پیسے بچے ہی نہیں ہیں۔ اگر میں پھر کل والی مثال دوبارہ دوں گا آپ کو، شاید آپ لوگوں نے کل نہ دیکھا ہو، کہ اگر میں ایک گھر کا سربراہ ہوں، میرے جو جاب سے پیسے آتے تھے وہ میں گھر میں لگا چکا ہوں، باقی خرچے پورے کرنے کے لیے جو بھی میرے دوست یار جتنے بھی محلے دار تھے سب سے میں قرضے بھی لے چکا ہوں۔ اب میری جیب خالی ہے، اور آ کے میرا بچہ مجھے کہتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے چیز، اب میں کچھ بھی کر لوں نا تو میں اسے نہیں لے کے دے سکتا۔ پاکستان کا اس وقت یہی حال ہے، گورنمنٹ چاہے بھی تو کیونکہ خزانہ خالی ہے ہم سبسڈی نہیں دے سکتے۔ اس کو لوگ دوسری طرف لے کے جائیں گے کہ یہ یہودی سازش ہو گئی ہے، پاکستان میں حج کو روکنے کے لیے یہ ایک سازش کی گئی ہے کہ بہت سارے غریب لوگ اور مڈل کلاس لوگ ایسے حج کر لیتے تھے، وہ اب نہیں کر سکیں گے۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں کہ یہ کسی بھی سازش کا حصہ نہیں ہے، یہ ایک گھر کے سربراہ کی مجبوری ہے، کہ کیونکہ پیسے بچے ہی نہیں ہیں ملک میں، کیونکہ خزانہ خالی ملا ہے، اور لٹرل ٹرمز میں خالی ملا ہے۔ پہلے کی گورنمنٹ جو تھی نا، وہ جب آتے تھے خزانہ اس لیے خالی ہوتا تھا کہ جو گورنمنٹ جا رہی ہوتی تھی نا، وہ اپنا لاسٹ بجٹ میں اپنا آخری سب کچھ استعمال کر کے، جو ایم این ایز کو پیسے دینے ہیں الیکشن خریدنے کے لیے، سارا کچھ خرچ کر کے، مینجمنٹ نہیں تھی، اس حساب سے خزانہ خالی ہوتا تھا۔ یعنی ایک رول اوور ہوتا ہے، آپ کا قرضہ چلتا رہتا ہے، کچھ آپ اتارتے ہو کچھ لیتے ہو۔ اس دفعہ جو ہمیں ملا ہے نا، تمام جو قرضے لینے کی آپشن تھی وہ ایگزاسٹ کر چکی تھی نون لیگ، یعنی سب کے پاس جا چکی تھی سوری، وہ ایگزاسٹ کرنے کے بعد ملک کا بھی پیسہ ختم ہو چکا تھا، اور اتنے زیادہ منصوبے شروع ہو چکے تھے، یہ موٹر وے، یہ جو میٹروز اور اورنج ٹرینز کے، ان کے لیے اور پیسہ چاہیے لیکن پیسہ ہے نہیں، اور کیونکہ وہ پیسہ سے مکمل نہیں ہوئی ابھی تک اورنج ٹرین، اس پہ بھی آپ کو روزانہ کے جو ہے وہ کروڑوں روپیہ دینا پڑ رہا ہے۔ میں جو آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں نا دوستو، وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو غصہ آئے گا، بہت سارے لوگ حکومت کے خلاف باتیں کریں گے، بلکہ پی ٹی آئی کے وہ سپورٹرز بھی جو پہلے دن سے پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں۔ حالانکہ میں نے وہ خبر پڑھی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے وزیر مذہبی امور ہیں وہ بھی سخت ناراض ہیں گورنمنٹ کے اس فیصلے سے۔ کیبنٹ نے فیصلہ کیا ہے، یہ اسد عمر نے کیا ہے، مجھے نہیں پتا کہ اکیلے فیصلہ کیا ہے، سب کو مشورہ لے کے، لیکن میں آپ کو لاجک بتا رہا ہوں، ابھی دنیاوی صرف دینی بات بعد میں کرتے ہیں۔ لاجک اس میں یہ ہے کہ آپ کو اگر سبسڈی گورنمنٹ دے سکتی تو دیتی رہتی۔ گورنمنٹ یہ وہ گورنمنٹ نہیں ہے جو
آپ کی دشمن ہے. یہ وہ گورنمنٹ ہے جو آپ کے لیے ایک فلاحی ریاست بنانا چاہتی ہے. میڈیا کے اتنے زیادہ جھوٹوں میں آپ نے یہ تو نوٹس کیا ہوگا کہ ابھی تک کسی نے بھی یہ ذکر نہیں کیا اس طرح سے جیسے ہونا چاہیے تھا کہ یہ جو فٹ پاتھ پہ سونے والے لوگ ہیں ان کے لیے جو پناہ گاہیں بنائی ہیں عمران خان نے, یہ کتنا بڑا کام تھا جو آج تک کسی گورنمنٹ نے نہیں کیا, جو عیدی کے علاوہ کبھی کوئی کر نہیں سکا. ایسی فلاحی ریاست بن رہی ہے, اس میں گورنمنٹ کیوں چاہے گی کہ آپ سے حج کا حق چھین لے؟ سبسڈی اگر دے سکتی اور نہ دے. میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ ملک کے پاس پیسہ ہے ہی نہیں دینے کے لیے, اور ابھی حج قریب آ رہا ہے, ابھی درخواستیں جمع ہو رہی ہیں, لوگوں کے پیسے جمع ہو جائیں گے. حکومت کے پاس اگر تو ہو تو وہ ضرور دیں گے. تو اس لیے پلیز آپ لوگ سمجھیں, میری اس بات کو پھیلائیں کہ کوئی یہودی سازش نہیں ہوئی اس پہ. پیسے ہوں ہی نہیں تو کیسے دیں گے آپ کو؟ اب آتے ہیں دینی طرف. دین یہ کہتا ہے کہ جب آپ کے پاس استطاعت ہو تو آپ پر حج فرض ہے, ورنہ آپ عمرہ کر لیں. اگر آپ نے صرف زیارتیں کرنی ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کہتے ہیں دربار میں حاضری دینی ہے, اگر آپ نے اللہ کے گھر میں جانا ہے تو آپ عمرہ کر لیں. وہ تو اتنا ہی سستا ہے, اس کے ریٹ نہ اوپر گئے ہیں نہ نیچے گئے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن حج میرے دوستوں, دینی اعتبار سے میں آپ کو نقطہ سمجھا رہا ہوں, آپ پر فرض تب ہی ہوتا ہے کہ اگر 10 لاکھ کا بھی حج ہو جائے نا, اگر آپ کے پاس 10 لاکھ ہوگا تو حج فرض ہوگا, ورنہ فرض ہے ہی نہیں. یہ نماز کی طرح نہیں ہے کہ آپ اگر آپ کی سانس نہیں اکھڑی ہوئی تو اس کے علاوہ آپ پر نماز ہر حال میں فرض ہے. حج کا ایسا نہیں ہے. آپ کے پاس اگر یہ سیونگ میں پیسے بن گئے ہیں اتنے جتنے کا بھی حج ہو جائے, یہ جو ہم سبسڈی لیتے ہیں نا گورنمنٹ سے, میں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتا, اس طرح کا حج پہ مجھے ہمیشہ سے اعتراض رہا ہے. اور یہ آج کی بات نہیں, اور آپ سوچیں گے کہ شاید میں پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک نئی لاجک نکال رہا ہوں, یہ بات بالکل نہیں ہے. مجھے اس قسم کے حج پہ ہمیشہ اعتراض رہا ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ پر حج فرض ہی نہیں ہے. کہ آپ گورنمنٹ کو درخواست دیتے ہیں, آدھے پیسے آپ کے پاس ہوتے ہیں, آدھے گورنمنٹ دیتی ہے, یہ تو فرض والا حج ہوا ہی نا. حج فرض ہوگا ہی تب جب آپ کے پاس پورے حج کے, سرکاری حج کے بغیر نارمل حج کے آپ کے پاس پیسے ہوں گے, جو آپ اپنے بیس پہ پرائیویٹ حج کے پیسے ادا کر سکیں, تب ہی آپ پر حج فرض ہے. تو ایک عبادت آپ پر فرض ہی نہیں ہے تو آپ اس کو حکومت پہ بوجھ ڈال کے اور اپنا حق سمجھ کے نہیں لے سکتے. میں مانتا ہوں کچھ لوگ اب یہ بھی کہیں گے کہ انڈیا جو ہندوؤں کا ملک ہے وہ بھی حج پہ سبسڈی دیتے ہیں, ٹکٹ سستے کر دیتے ہیں اور کچھ اور بھی کرتے ہیں وہ, ٹھیک ہے, وہ یہ کام ان کی مجبوری ہے کرنا. مسلمان اقلیت میں بہت زیادہ ان پہ ظلم ہوتے ہیں, تو یہ دنیا کو دکھانے کے لیے وہ کرتے ہیں شو شام ہے کہ ہم ایک بہت بڑی جمہوریت ہیں, ہم انصاف پسند ہیں, اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. آپ لوگوں کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ آپ کی دشمن گورنمنٹ نہیں ہے, دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی. جو حج سبسڈی ہے اس کے ختم کرنے پہ کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. دینی اعتبار سے تو آپ پر حج فرض ہی نہیں ہے. حج بشک 1 کروڑ کا ہو جائے, جب تک آپ کے پاس 1 کروڑ اپنی ساری ضرورتیں پوری کرنے کے بعد نہیں ہوگا, آپ پر حج فرض نہیں ہے. جب ایک چیز فرض ہی نہیں ہے آپ کو اس کی ٹینشن ہی نہیں ہونی چاہیے. آپ نے اگر زیارتیں کرنی ہیں, آپ نے اگر آقا دو جہاں کے دربار میں حاضری دینی ہے, وہاں آپ نے اگر نفل ادا کرنے ہیں جنت البقیع میں, جو بھی آپ کی دل کی خواہش ہے وہ آپ عمرہ کر کے پوری کر سکتے ہیں. اور میں آپ سب لوگوں کو یہاں یہ بھی بتاؤں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گو کہ کیا حج پہلے ہی تھا, لیکن وہ پہلے عمرے کی نیت سے گئے تھے سب سے پہلے, جب مدینہ پاک سے آئے تھے, جب ابھی فتح مکہ ہوا نہیں تھا. وہ جب صلح حدیبیہ ہوا اور سارا کچھ, وہ اسی کی کڑی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے گئے تھے, صحابہ بھی ساتھ تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنا چاہتے تھے. تو یہ بھی ایک لحاظ سے نبی کی سنت ہے کہ حج سے پہلے عمرہ کر لیا جائے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی تھی, وہاں پہ اللہ کی جو حکمت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی حکمت سے وہاں فیصلہ کیا وہ تھا, لیکن ہمیں یہ بتانا تھا کہ عمرہ کرنے جایا جا سکتا ہے حج سے پہلے. تو آپ لوگ اگر زیارتیں کرنا چاہتے ہیں, اللہ کے دربار میں صرف حاضری دینا آپ کا مقصد ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام دینا آپ کا مقصد ہے, آپ کو روزے پہ حاضری دینا مقصد ہے, روزہ مبارک پہ, تو آپ عمرہ کرنے جائیں. حج آپ پر تب ہی فرض ہے, یہ تو آپ کے لیے, بلکہ اس میں کوئی سوچنے کی بات ہی نہیں جی مہنگا ہو گیا میں اب حج نہیں کر سکتا. حج مہنگا نہیں ہوا, گورنمنٹ کا خزانہ ہی خالی ہے کہ وہ آپ کو سبسڈی دے سکیں. اس لیے دوستو میرے اس پیغام کو آپ نے ہر جگہ پہنچانا ہے. یہ ملک میں بہت بڑا فساد مچ جائے گا. آپ لوگ پتہ نہیں میرے جذبات سمجھ سکتے ہیں یا نہیں, لیکن میرا ملک ابھی کسی فساد کا متحمل نہیں ہو سکتا. ہمیں فساد کو روکنا ہے ہر حال میں. کسی قسم کا کوئی, یہ جو ابھی اپوزیشن ہے یہ بہت بڑا جھگڑا قائم کرے گی اس پہ,
ہو سکتا ہے حکومت فوراً یہ فیصلہ واپس لے لے، واپس بھی لے لے تو میری آپ سے درخواست ہے کہ لے یا نہ لے، آپ لوگوں نے کسی فساد کا حصہ نہیں بننا، اور اپوزیشن کے کسی ایسے فراڈ جو وہ کرتے ہیں اس کا حصہ نہیں بننا۔ ہر سبسڈی ختم کرنا جو ہے وہ اگر تو ہوتے پیسے اور ختم کی جاتی تو میں بھی اس کی مخالفت کرتا کہ چلو یار کسی لوگوں کو اگر اس طرح مل رہا ہے تو ٹھیک ہے کر لیں، لیکن ذاتی طور پہ اگر میں ہوتا تو میں کبھی بھی سرکاری حج پہلے بھی نہ کرتا جب وہ سستا بھی تھا۔ پورے پیسے جب تک آپ کے پاس ہونا آپ پر حج فرض ہی نہیں ہوتا، ایک فرض ہے ہی آپ پر تب جب آپ کے پاس اتنا پیسہ ہو جتنا آپ پورا خرچہ اس کا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو پوری طرح آپ لوگوں نے جو ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے ملک کے لیے بہتری کیا ہے، نہ کوئی یہاں یہودی سازش ہو رہی ہے، نہ یہاں پہ کوئی بیرونی قوتوں کا ایجنڈا ہے جی کہ پاکستانی حج پہ نہ جا سکیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم مسلمان ہیں اور اتنے کمزور ایمان ہمارے نہیں ہے کہ ہم تھوڑا سا فالتو پیسہ ہو گیا تو وہ ہم اب حج نہیں کرنا چھوڑ دیں گے، حج ہم پھر بھی کریں گے، حج کرنا کوئی بھی چھوڑے گا نہیں۔ صرف اتنی بات ہے کہ آپ پر حج جو فرض ہے، اور جو لوگوں کے لیے بھی یہ بات ہو سکتا ہے ابھی ایک ایسا مسئلہ ملک میں چھڑے گا، بحث چھڑے گی نا، لوگوں کو بھی پتہ چلے گا جو شعور نہیں تھا ہمیں، اور اس شعور کی ضرورت ہے کہ حج آپ پہ فرض ہی نہیں ہوتا، آپ کے پاس آدھے پیسے ہیں، آپ سرکاری حج کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اور آدھے پیسے گورنمنٹ دے رہی ہے، کسی کے دیے ہوئے پیسوں سے کیا گیا حج آپ کا فرض ادا نہیں کرتا۔ پلیز اپنا دل مت توڑیں، ظاہر ہے یہ نالج نہیں ہے لوگوں کو، جنہوں نے کیے ہیں کر لیے ہیں اللہ پاک ان کا قبول فرمائے اور یقیناً قبول فرما لیا ہے، لیکن اب یہ بحث چھڑے گی، یہ نالج پھیلے گا، لوگوں کو پتہ چلے گا کہ حج ایسا فرض ہے جو صرف اپنے ذاتی پیسے سے ہوتا ہے۔ کئی دفعہ لوگ ہیں اکٹھے پیسے کر کے آپ کو دے دیتے ہیں اور آپ حج پہ چلے جاتے ہیں، وہ آپ کا فرض ادا نہیں ہوتا۔ آپ کا فرض حج تب ہی ادا ہوگا، صرف ماں باپ اپنی اولاد سے لے سکتے ہیں پیسے، یا اپنی اولاد کو ماں باپ دے سکتے ہیں، اس طرح کے رشتے میں ہاں آپ کو کسی نے دے دیا تو ٹھیک ہے، لیکن گورنمنٹ سے پیسے لے کر حج کرنا ڈیفینیٹلی فرض اس طرح ادا نہیں ہوتا جس طرح اس کا حق ہے۔ فرض تب ہی ہوتا ہے جب ہم اپنے سارے پیسے اپنے پاس سے خرچ کر کے ہم جائیں، اور اللہ پاک کو نہ ہمارا پیسہ ملتا ہے، اور وہی بات ہے جو قربانی کے متعلق اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ مجھے نہ تمہارا گوشت آتا ہے نہ مجھے خون ملتا ہے، تو اللہ پاک کو تو نہ گوشت ملتا ہے نہ ہمارا خون ملتا ہے۔ تو اگر قربانی کے معاملے میں یہ بات ہے تو حج کے معاملے میں بھی یہی بات ہے کہ اللہ پاک کو ہم سے پیسہ نہیں چاہیے، اللہ پاک کو ہمارا اخلاص چاہیے۔ آپ لوگوں کے پاس جب پیسے ہوں آپ تب ہی جائیں، ورنہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ زبردستی جی آپ گورنمنٹ دے گی پیسے یاد ہے میں دوں گا اور میں حج پہ جاؤں گا، آپ آرام سے عمرہ کریں، آپ سستا پیکج لے لیں، 1 لاکھ 1.5 لاکھ میں عمرہ ہو جاتا ہے آرام سے، آپ عمرہ کریں، تمام زیارتیں گھومیں، آپ کو وہاں 5 سٹارز کی ضرورت تو ہے ہی نہیں، ہم ظاہر ہے اللہ کے دربار میں حاضری دے رہے ہیں، ہمیں وہاں پہ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں 5 سٹار سہولتیں چاہیے، آپ 3 سٹار پیکج لے جائیں، آپ عمرہ کریں، آپ ساری زیارتوں پہ گھومائیں، ہمت کریں، ہر جگہ جائیں۔ تو یہ ہے اصل میرے دوستوں بات، ہر قسم کا فساد مچے گا اس ملک میں، لیکن ابھی صرف کوشش یہ ہو رہی ہے کہ اس ملک کو اکنامک کرائسس سے بچایا جائے۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ ملک دیوالیہ ہونے کے قریب تھا جب عمران خان کو گورنمنٹ ملی ہے۔ دیوالیہ کا مطلب آپ سمجھتے ہیں نا کہ تمام جائیداد کی کرکی ہو جاتی ہے، بینک آپ سے جو ڈیمانڈ کرتا ہے آپ کو دینا پڑتا ہے، اور آخری جو حملہ ہم پر ہونا ہے وہ ہمارے ایٹمی اثاثوں پر ہونا ہے، کیونکہ سب کچھ گروی رکھا جا چکا ہے، میں کل بھی ذکر کر چکا ہوں۔ آپ لوگوں نے صرف کسی بھی جو غلط پروپیگنڈا ہے اس کا حصہ نہیں بننا۔ اسی طرح حج کے اوپر ابھی بہت زیادہ چیخیں لگیں گی، جیسے ساہیوال کا سانحہ ہوا ہے، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں جی گورنمنٹ اس کو دبانے کی کوشش کرتی رہی ہے۔ میں آپ کو اس کا بھی آپ دیکھیں ایک بات ایسے نکل آئی جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، گورنمنٹ نے بالکل دبانے کی کوشش نہیں کی۔ عمران خان کا یہ اصول ہے کہ ہر ادارے کو کام کرنے دیا جائے، ادارے نے جو رپورٹ دی گورنمنٹ کے لوگوں نے وہ آ کے میڈیا پہ بتا دی، یہ اداروں کا کام ہے کہ وہ جھوٹ نہ بولیں، یہ سی ٹی ڈی کا کام تھا کہ اگر انہوں نے جھوٹ بولا ہے تو وہ جھوٹ نہ بولیں، اور اگر جو بات وہ کر رہے ہیں اس کے ثبوت لے کر آئیں۔ فرسٹ انسٹنس میں جو ایف آئی آر جسے کہتے ہیں، جو رپورٹ ہوتی ہے، وہ ظاہر ہے کہ پولیس کی ملی بھگت سے ہوا جو بھی کہ نامعلوم افراد پر کاٹ دی گئی۔ گورنمنٹ کو وہی ورژن پہلے ملتا ہے جو وہ متعلقہ ادارہ دیتا ہے، گورنمنٹ نے بالکل اس کو دبانے کی اور چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ عمران خان کی گورنمنٹ میں دوستو یاد رکھنا کچھ بھی دبایا اور چھپایا نہیں جائے گا۔ کل عمران خان نے اپنے تمام وزیروں کو بلا کے اور جو آتے ہیں ٹی وی پر بھی یہ کہا ہے کہ آپ سچ بتائیں، آپ گورنمنٹ میں ہیں، یہ کہانیاں نہ سنائیں جیسے پچھلی گورنمنٹ سناتی تھیں۔ تو عمران خان تو بالکل اس کے حق میں نہیں ہے کہ کسی بھی کور اپ کا حصہ وہ بنے۔
کور اپ کسی چیز کا نہیں ہوگا، صرف انصاف ہوگا اس ملک میں. یہ نہیں ہوگا کہ جیسے پہلے عمران خان کسی مافیا کا حصہ ہے ہی نہیں، آپ لوگوں کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. مافیا یہ دوسرے لوگ ہیں، اس لیے کوئی کور اپ نہیں ہوگا. اور یہ جو حج ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آج سبسڈی اگر آج ختم کی گئی ہے نا، اس ملک کے حالات اگر ٹھیک ہو گئے، میں آج آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ ہر سبسڈی واپس آ جائے گی گورنمنٹ کے لیول پہ. میں ذاتی طور پہ پھر بھی سب کو کہوں گا کہ حج آپ پر تب ہی فرض ہے جب آپ پورا پیسہ ادا کر سکیں. لیکن ہر بندے کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے. ہر بندہ جو ایمان رکھتا ہے، جو بلیو رکھتا ہے، وہ اس پہ عمل کرے. ہر سبسڈی ہو سکتا ہے یہ سال 2 سال کے لیے ختم ہو، اس کے بعد پھر سے آ جائے گی. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں وہ مقبول حج کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کے بعد ہماری سلیٹ ایسی پاک ہو کہ ہمیں دوبارہ گناہ کی توفیق ہی نہ ہو، اور ہم بالکل صاف اس دنیا سے چلے جائیں. کیونکہ ایک بار اگر آپ حج کر لیں تو آپ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے نیا بورن بچہ. تو اس کے بعد اگر ہمیں موت نصیب ہو جائے، اور ایمان والی موت نصیب ہو جائے، آپ سب دعا کریں. یہ دنیاوی ہم چکروں میں پڑ گئے ہیں جی، تم پی ٹی آئی کے، تم نون. میرا مقصد صرف اس ملک کی اچھائی ہے، کیونکہ یہ ملک نبی پاک کی بشارتوں کی سرزمین ہے. یہیں سے میں بار بار کہوں گا، میں رپیٹ کروں گا یہ بات، کہ یہیں سے وہ فوجیں اٹھیں گی، خراسان جسے کہا گیا ہے، ہمارا ہی شمالی علاقہ، اور آگے افغانستان، اور وہ مل کے کہ جو جا کے دجال سے لڑیں گی. اور انشاءاللہ اس دنیا میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی، جس میں حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے ساتھ میں. میں صرف اس لیے اس ملک کے دفاع کے لیے کوشش کرتا ہوں ہر طرح سے کہ کسی قسم کے فتنے فساد کو روکا جائے. ورنہ یہ سیاست، یہ دنیاوی چیزوں سے مجھے کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے. میں چاہتا ہوں اللہ پاک میرے گناہ معاف کر دے، سب سننے والوں کے گناہ معاف کر دے، اور اللہ ہمیں نیک ایمان کے ساتھ اٹھائے، اور جو دنیا میں زندگی میں آنے کا مقصد ہے وہ پورا کریں. بیٹھے ہوئے اگر ہم صرف کھائیں پیئیں، اپنی عیاشی کی زندگی گزاریں، یہ مقصد نہیں ہے. عمران خان کی بہت ساری تقریریں میں نے سنی، تو میں تب سے قائل ہوا جب مجھے لگا کہ یہ تو وہی سوچ ہے جو میں ہمیشہ سوچتا تھا یار، کہ ہر بندے کا مقصد ہے دنیا میں آنے کا. ہم کوئی کیڑے مکوڑے نہیں ہیں، ہمیں اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. ہمیں اس طرح زندگی گزارنی ہے، صرف سیاسی پارٹیوں کے پیچھے ہو کے، ایک دوسرے کو گالیاں دے کے، غلط قسم کا اسلام سیکھ کے نہیں. دوستوں میں آپ سے بار بار کہتا رہا ہوں، قرآن کو سمجھ کے پڑھو، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ پر کیا چیز فرض ہے، کیا ہمیں کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. اور پھر گالیاں دینا ہمیں بچپن سے سکھایا گیا تھا. ایک گالی دینے والے کو 40 دن تک زبان ناپاک رہتی ہے، وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا. آج دیکھ لیں کہ کس قدر گالیوں کا کلچر ہے. ہم فخر سے گالیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھا میں نے اس کی ایسی کی تیسی کر دی. یہ بہت غلط کلچر جو ہے یہ پروان چڑھا ہے. خدا کے لیے اپنی زبانوں کو صاف کریں، وہ مٹھاس لائیں جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے میں تھی. ہمیں کہا گیا ہے کہ ان کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. دیکھیں بات کہاں سے کہاں نکل گئی، لیکن اصل مقصد زندگی کا یہی ہے دوستوں، کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی گزاریں، اور وہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں گزار رہا. اپنے لہجوں میں مٹھاس لائیں، اپنی بات کریں، ماں باپ کا ایسا خیال رکھیں. میرے تو ماں باپ اس دنیا میں نہیں، اور مجھے یہی سب سے بڑا ریگریٹ ہے کہ کاش آج وہ ہوتے تو میں ان کے پاؤں دھو دھو کے پیتا. ماں باپ جس چیز کے زندہ ہیں وہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں. ایسی دینداری والا ماحول لائیں اس ملک میں کہ اللہ کی بھی برکتیں نازل ہوں گی، اور اللہ غیب سے ہماری مدد کرے گا. آپ سب لوگوں کا سننے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ میں ویڈیوز بھی اپلوڈ کرتا رہوں گا، اور انشاءاللہ لائیو بھی آپ سے ملاقات ہوگی. کوشش یہ کروں گا کہ روز 3 بجے ہو جائے، نہیں تو مجھے لگتا ہے کہ لوگ بزی ہوتے ہیں، تو شام کو کسی ٹائم پروگرام انشاءاللہ کر لیا کریں گے. آپ سب کا سننے کا بہت بہت شکریہ. اس ملک کو اللہ پاک انشاءاللہ تا قیامت قائم رکھے گا. پاکستان زندہ باد.